بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں جی. کمپنی اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نیوٹرل ہیں ان پہ بھی کافی بھاری بھاری وقت آیا ہوا ہے اور جو کچھ سوچا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا. اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو ایک اہم ترین فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد وہ سارے کا سارا جو ایک پلان تھا وہ ہو گیا ہے چوپٹ، اور پنجاب کو فتح کرنے کا جو پلان تھا راتوں رات وہ خسارے میں چلا گیا ہے اور وہ مؤخر ہو گیا ہے. اور اب 22 جولائی تک جو معاملہ ہے وہ لٹک گیا ہے اور پورے 22 دن جو ہیں وہ مل گئے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ اور مسلم لیگ نواز کے لیے اور شریف فیملی کے لیے یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلان کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد راشد صاحب کی ذمہ داریاں اور مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. نیوٹرل کی مشکلات میں تو اضافہ ہوا ہی ہوا ہے، لیکن راشد صاحب کی بھی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی ہو گیا ہے اور مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب اگر مل جاتا راتوں رات اور جیسا کہ سوچا گیا تھا، جیسے کہ پلان کیا گیا تھا، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی اور معاملات سب کچھ کنٹرول میں تھے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اگلے 2 ہفتوں میں بہت زیادہ تیزی سے بدلیں گی. اور خاص طور پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جی کہ اس کا اثر جو ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کا اثر منفی اثر کمپنی پہ پڑے گا اور مثبت اثر جو ہے وہ ملے گا خان صاحب کو ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں نے پہلے ہی سر اٹھایا ہوا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ایک بات کی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے ایک بات کی ہے اس سارے تماشے پہ. انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹ جو ساری صورتحال کا حل ہے وہ ہے عام انتخابات. اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں بتا دینا چاہیے. اسی لیے اب ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. اور یہ ملاقات ہماری اطلاع کے مطابق خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی اور اس میں سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا اور یہ سیاسی مسائل پہ گفتگو ہوئی. شہباز شریف صاحب نے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آئیں، کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا ہے. اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے، اور اس سے پہلے اتحادی جماعتیں جو ہیں، خاص طور پہ جو اتحادی جماعتیں بلوچستان عوامی پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، یہ بھی اور کچھ نیچے اسلم بھوتانی صاحب، شاہ زین بگٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بیک زبان اور بیک آواز بولے ہیں قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اور احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا بلکہ دھمکیاں دی ہیں. اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ نے تو بہت زیادہ، اسلم بھوتانی صاحب انہوں نے دی دھمکیاں، اور دھمکیاں واضح تھیں اور کلیئر میسج تھا. اور یہ دھمکیاں ظاہر ہے زرداری صاحب کے لیے تو نہیں تھیں، یہ تھی شہباز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے، کیونکہ مرکزی حکومت ان کی ہے اور مرکز میں حکومت اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ زرداری صاحب کا تو نقصان نہیں ہے، پیپلز پارٹی وہ تو وہاں پہ کمفرٹیبل ہے. اور بلدیاتی الیکشن بھی اپنے ٹکا کے وہ جیت چکے ہیں، اور ان بلدیاتی الیکشن میں نہ متحدہ قومی موومنٹ کو کچھ ملا، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا، JUI کو. ان دونوں کو بھی انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، جبکہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہی ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے گارنٹر تھے شہباز شریف صاحب. لہٰذا ایاز صادق صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے بتیری کوشش کی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی اور اسلم بھوتانی اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ واک آؤٹ بھی نہ کریں. لیکن خواجہ آصف صاحب بھی سمجھتے ہیں اور ایاز صادق صاحب بھی سارے سمجھتے تو ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے خاص طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اسلم بھوتانی صاحب، شاہ زین بگٹی، ان سب کو زرداری صاحب لے کے آئے تھے اور یہ زرداری صاحب کے پلڑے میں ہیں، ان کے کنٹینر میں ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کے کنٹینر میں نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو فروغ نسیم صاحب اور جو ہیں نیوٹرل، ان کے ساتھ ان کے ذریعے رابطہ تھا، وہ ڈائریکٹ براہ راست
اپروچ کی جا رہی تھی. بہرحال وہ سارا کچھ ہو گیا. اب زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو کہتے ہیں نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کریں. اور زرداری صاحب نے آگے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری بھی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی پنجاب میں، پیپلز پارٹی کو آپ نے جگہ دینی تھی اور انٹری تھی، آپ نے وہ کام نہیں کیا. ہماری وزارتیں ابھی تک خالی پڑی ہیں، پورٹ فولیوز نہیں ملے، بجٹ بھی منظور ہو گیا اور ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نواز اکیلے. تو ہماری سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ہمیں ملنا تھیں آئندہ انتخابات کے لیے، وہ نہیں ہوا. تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، تو آپ کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ڈاکٹر خالد مکسی صاحب بی اے پی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی، اسلم بھوتانی صاحب نے بھی، کہ ہمیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے ہم آ گئے. زرداری صاحب کو تو وہ نام ہی لے رہے تھے، فرنٹ مین تو زرداری صاحب تو فرنٹ مین تھے، تو وہ سنا رہے تھے اصل میں نیوٹرلز کو کہ جناب ہم آپ ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو ہمارا کوئی بندوبست کریں اور ہمیں کوئی دیں آسائشیں. تو یہ میسج تو ان کے لیے تھا خاص طور پہ، لیکن زرداری صاحب انجوائے کر رہے تھے، اور زرداری صاحب کا اور ان کا ایک الگ سیٹنگ ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک الگ داستان ہے، وہ پھر کسی وقت کروں گا بات. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو یہ جب اتحادی جماعتوں نے پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی، اور شہباز شریف صاحب سے خالد مکسی صاحب نے، ایم کیو ایم نے، سب نے ملاقاتیں کی، پھر زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، تو زرداری صاحب نے جی پورا پورا جواب دے دیا. اور اگلی بات ہے کہ سندھ میں اب ایم کیو ایم کے خلاف کام تیز کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور بلاول بھٹو نے جو اگلا کام کیا وہ نہ انہوں نے شہباز شریف کو معاف کیا، نہ نواز شریف کو معاف کیا، پرویز مشرف، ضیاء الحق، سب کو انہوں نے رگڑ دیا، اور ساتھ ایم کیو ایم اور دیگر کو بھی رگڑ دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا کی جماعت کو بھی فارغ کر دیا. دوسری جانب جے یو آئی کو اگر سندھ میں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ اندرون سندھ باقاعدہ طور پہ پنجے جما رہی ہے، اور سومرو صاحب بہت کام کر رہے ہیں ادھر، اور وہاں پہ زرخیز زمین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا سیاسی طور پہ. تو زرداری صاحب ان کو بھی آنے نہیں دے رہے. تو جب عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ایک اجلاس ہو چکا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی جی احمد ولی خان کی صدارت میں، بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو صرف بلوچستان کی حد تک تھا، لیکن نہیں، انفیکٹ یہ نہیں تھا، ان کو بھی میسج گیا تھا شاید زرداری صاحب کی طرف سے. اور زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں. انہوں نے کہا جی پنجاب میں بھی آپ کچھ نہیں دے رہے، اور ہمیں چیئرمین نیب جو ہے وہ بھی آپ نہیں دے رہے، اور راجہ ریاض صاحب کو آپ نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ تو ہے ہی آپ کا اپنا. راجہ ریاض صاحب نے کیا نام دینے ہیں اور کیا لینے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے اس نے تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑنا اگلا، لہٰذا چیئرمین نیب کے لیے ہمارے ساتھ جو طے ہوا ہے وہ کریں، کیونکہ چیئرمین نیب کے لیے نام جو دیے زرداری صاحب نے راجہ ریاض صاحب کو، وہ ریجیکٹ ہو گئے. اب چیئرمین نیب بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے جی. اس کی ریزن ہے ان کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کمپنی کو. وہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوا ہے نیب آرڈیننس، اور وہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے گی. جو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیلی کی گئی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت نیب آرڈیننس میں، وہ ہو جائے گا ریورس ہوگا. تو چیئرمین نیب پھر ایک خوفناک خواب بن کے اور خوفناک حقیقت بن کے سامنے آ جائے گا. لہٰذا چیئرمین نیب وہ کہتے ہیں اپنا ہی ہونا چاہیے. تو مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنے بیوروکریٹس میں سے کسی کو لانا چاہ رہی ہے، اور زرداری صاحب اپنا لانا چاہ رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں چیئرمین نیب کا معاملہ بھی تھا. وہ ملاقات بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بڑی میں آپ کو کنفرم رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات اچھی نہیں رہی، اور دونوں صاحبان اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اور جس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مدد مانگی ہے کہ زرداری صاحب بہت تنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ زرداری صاحب کی جو دیگر جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی ہے باپ کے باپ، اور ایم کیو ایم، یہ سب کے سب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور فرق ہے صرف 2 ووٹوں کا.
پھر چودھری صالح حسین سے بھی ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ ان کے بھی 2-3 ووٹ تو ان کے بھی ہیں، تو لہٰذا یہ 2-3 ووٹ جو ہیں وہ کسی وقت بھی کڑم ہو سکتے ہیں اور معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ساری کی ساری صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا کہ جناب نئے انتخابات ہی اس مسئلے کا حل ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ ایک بنانا ریپبلک سے بھی بدتر صورتحال ہے اس وقت، جیسے کہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے MQM کی سفارش کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور چیئرمین نیب شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے کہا، اس پہ اتفاق نہیں ہوا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی انٹری، اس پہ اتفاق نہیں ہوا، اور ان جب سب باتوں پہ اتفاق نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زرداری صاحب اپنے دھڑے کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ سارا سٹیج تو تیار کیا زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس میں، پیسے بھی بقول اسد عمر صاحب جہاز سندھ سے آئے، کراچی سے آئے اور سندھ ہاؤس میں آئے، تو یہ ساری چیزیں جب زرداری صاحب نے کی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی نہ آپ ہمیں وزارتیں دے رہے ہیں، نہ ہمیں آپ کچھ اور دے رہے ہیں، اور ہمیں آپ نے لالی پاپ پہ لگایا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ آرام کریں۔ ادھر سے عوامی نیشنل پارٹی نے وزارت بھی ریجیکٹ کر دی، گورنرشپ بھی ریجیکٹ کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب گورنرشپ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی، تو اگر چھوٹی جماعتوں کو کچھ ملنا ہی نہیں تو پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ چھوٹی جماعتوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، اور چھوٹی جماعتوں کو کسی وقت بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جی شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل کمانڈر باجوہ صاحب کی ملاقات بھی اسی تناظر میں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ حالات خراب ہیں اور معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے لاہور کا جو پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں بھی مزید مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، اور اب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی آئے گا، اور یہ جو دھاندلی واندلی دھونس دھاندلی یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ حمزہ شہباز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، وہ بھی آٹے اور گندوں کا ریٹ ہی بتاتے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ الیکٹورل کالج جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو دھاندلی ہو نہیں سکتی، اور اگر دھاندلی زیادہ کرنے کی کوشش کی تو انتخابات فارغ ہو جائیں گے۔ تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے کمپنی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، آپ راشد صاحب کے بھی دعا کریں، اور راشد صاحب کے باس کے لیے بھی دعا کریں، بگ باس کے لیے، کہ ان کو اس مصیبت سے نکالیں، کیونکہ اب زیادہ نمبرز چاہیے ضمنی الیکشن کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔